کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں کچھ دیکھنے نہیں جاتے بلکہ اپنا آپ دکھانے جاتے ہیں۔ آپ جس علاقے میں سفر کے لیے جائیں وہاں پہلے یہ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس موسم میں وہاں کے مقامی لوگ اس موسم کو کیسے لیتے ہیں۔ فطرت کے خلاف لڑنا آپ کا شوق نہیں ہے، یہ جنون اور پاگل پن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں مری میں ہونے والے ایک المناک سانحے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ اپنی معروضات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے تو اس سانحے میں انتقال کرنے والے تمام افراد، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی خطاؤں کو معاف فرما کے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور جو مشکل میں وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک امداد کے منتظر ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جلد سے جلد اس مشکل سے انہیں نجات دلائے، اس لیے کہ ہر مشکل کا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے اور غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اظہار تعزیت و ہمدردی کے بعد اس سانحے کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں یہ سانحہ قابل افسوس ہے، وہاں یہ واقعہ اور یہ چند دن قابل عبرت بھی ہیں۔ وہ اس حوالہ سے کہ افسوس کا اظہار تو پورا پاکستان کر رہا ہے، پوری دنیا سے ان کے لیے ہمدردی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، لیکن میں نے اس واقعے کو ایک اور نظر سے دیکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس مشکل میں پھنسے کیوں، اور کیسے وہ اس آفت میں چاہ کر بھی باہر نہ نکل سکے۔ تو اس میں کچھ احباب ایسے ہیں جو انتظامیہ کو دوش دے رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حکومت پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو کوئی اور وجہ بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس سفر کے لیے نکلے تھے اس سفر کے بارے میں انہوں نے مکمل معلومات اس طرح سے حاصل نہیں کی، اور اس سفر کے لیے زاد راہ انہوں نے اس طرح تیار نہیں کیا جس طرح تیار کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اس کو اگر آپ اپنے زندگی کے سفر کے ساتھ متعلق کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت گہری مماثلت ہے اس سانحے میں اور ہماری زندگی میں۔ ہم بھی ایک سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور ہماری منزل دوسرا جہان ہے، ہمارا مستقل گھر قبر ہے، لیکن اس سفر میں ہم جو زاد راہ تیار کر رہے ہیں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اگلے گھر میں ہمارا یہ زاد راہ وہاں پہ کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ زاد راہ کسی بھی سفر پہ جانے کے لیے بہت گہری چیز ہوتی ہے اور بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ جس سفر پر آپ نکلیں وہاں کی معلومات، وہاں کے حالات و واقعات اور آنے والی مشکلات کا اندازہ لگا کر اس کے مطابق آپ سفر کی تیاری کریں۔ بعض اوقات انسان جس چیز کو رحمت سمجھتا ہے وہی اس کے لیے زحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ جب سردی زیادہ ہوئی، برف باری زیادہ ہوئی تو لوگ اپنی گاڑیوں میں شیشے چڑھا کر اور ہیٹر چلا کر اندر سو گئے، اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جس چیز کو ہم رحمت سمجھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے زحمت کا سبب بن جائے گی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس گاڑی میں جو آپ کا سائق ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا رہنما ہے، وہ صحیح طرح سے مشکلات کا اندازہ نہیں کر سکتا اور آپ کو وہاں سے نہیں نکال سکا۔ اسی طرح زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر میں
آپ کا رہنما ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے ارد گرد کے تمام مشکلات کا تدارک کر سکے اور ان کا صحیح طور پر حل جانتا ہو، ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے مشکلات انسان کو گھیریں گی، لیکن اگر کوئی رہنما نہ ہوا یا رہنما ہوا بھی اور اسے ان مشکلات کا صحیح طرح سے اندازہ نہ ہوا تو یقیناً یہی انجام ہوگا جو اس سانحے میں انتقال کرنے والوں کا ہوا ہے۔ میں سفر پہ خاص طور پر سیر کے لیے جانے والے احباب سے گوش گزار کروں گا کہ سیر کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، محبوب انہیں کہو زمین کے اندر سیر کرو اور دیکھو کہ مجرموں کا، ظالموں کا اور جھٹلانے والوں کا کیسا انجام تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ قدرتی نظاروں کا لطف لیا جائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ ایسا خوبصورت جہان بنانے والا اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو سیر کے لیے نکلتے ہیں شاید ہی ان میں سے کسی ایک کا مقصد یہ ہو جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے برعکس کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں کچھ دیکھنے نہیں جاتے بلکہ اپنا آپ دکھانے جاتے ہیں، تو جب ان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے یہ سفر بھی ان کے لیے کوئی با مقصد سفر نہیں رہتا، صرف تھکاوٹ، صرف انٹرٹینمنٹ اور کچھ وقت کا لطف، یہ سفر کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور چیز سفر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جس علاقے میں سفر کے لیے جائیں وہاں پہلے یہ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس موسم میں وہاں کے مقامی لوگ اس موسم کو کیسے لیتے ہیں۔ اگر وہاں کے مقامی لوگ اس موسم میں گھروں سے باہر نہیں نکلتے تو آخر انہیں اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہے نا کہ ہم اس موسم کی سختی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو وہاں کے مقامی ہیں اگر وہ اس موسم کی سختی کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتے تو جو وہاں کے مقامی نہیں ہیں انہیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا اس موسم میں وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک بڑی اہم چیز میں اپنے ناظرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں فطرت کے خلاف لڑنے کا شوق نہ رکھیں۔ قدرت اور فطرت اتنی طاقتور ہے کہ آج تک کوئی انسان اس پر حاوی نہیں ہو سکا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ فطرت بہت طاقتور چیز ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ محمد علی صدپارہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ شوق کوہ پیمائی کا بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ فطرت کے خلاف لڑنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرتوں والا پروردگار وہ اپنی فطرت کو، اپنی قدرت کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان کو اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ فطرت کے خلاف لڑنا آپ کا شوق نہیں ہے، یہ جنون اور پاگل پن ہے، اور قدرت کے ساتھ مقابلہ بازی یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ آخر پہ میں التماس کروں گا، ہم نے مری کا سفر بارہا کیا ہے تو پورے سفر کے دوران کوئی بھی جگہ شاید مری کے رستے میں ایسی نہیں جہاں پہ آبادی نہ ہو، تو میری تمام ایسے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں جو مشکل میں ہیں۔ کئی ایسے ہیں، فیملیز ہیں جو مشکل میں ہیں، کئی گھنٹے سے اپنی گاڑیوں میں محصور ہیں،
وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، اور نہ ان کے پاس اس طرح کی سہولیات ہیں کہ وہ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، جو اتنی دیر تک بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو میری التماس ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے ارد گرد انصار مدینہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے پاکستانیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور دیگر تمام احباب جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس کی جزا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رکھیں کہ کائنات میں کوئی آپ کو اس عمل کی جزا نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس عمل کی بہتر جزا دے گا۔ میں یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے رپورٹرز اور آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہاں رپورٹنگ کے لیے جا سکتی ہیں تو وہاں آپ ان کے ذریعے بھی امدادی سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ سارا یہ معاملہ گورنمنٹ پر نہ ڈالیں، آگے بڑھ چڑھ کر اس امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ اگر آپ کی گاڑیاں، آپ کے رپورٹر وہاں جا سکتے ہیں تو ان کے ذریعے امدادی سامان بھی وہاں جا سکتا ہے۔ اور یقین کریں کہ کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ابھی تک کوئی مدد کو نہیں پہنچا ہے، وہاں پہ کئی فٹ برف جو ہے وہ پڑ چکی ہے، اور وہ گاڑیاں جو آپ کو لیے پھرتی ہیں وہ چلتی پھرتی سفید رنگ کی قبریں بن چکی ہیں۔